زمین کو پھیلایا پھیلایا پھیلایا. وہ الگ بات ہے کہ ہم زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کے واسطے لڑتے ہیں، اس کے واسطے سگے بھائی کے سامنے چھرا بھی نکالتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ذرا میری قدرت دیکھ لے، کہاں سے کہاں تک میں نے زمین کو پھیلایا، کیا تو بنا سکتا؟ پھر اللہ کہتے صرف پھیلایا نہیں، ضرورت پڑی تو اس پر بڑے بڑے پہاڑوں کو گھاڑ دیا، کیا تو پہاڑوں کو لا سکتا تھا؟ تو اللہ فرماتے جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کیوں ادھر ادھر جاتا ہے؟ ایک بار کہہ دے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ جو پوری بات میں نے کہی نا، یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں پارہ نمبر 26، ساتھ میں بولو پارہ نمبر، بلکہ جن کو یاد ہوگا سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیوں ایک بار آسمان کی طرف دیکھ لو اور ساتھ میں پورا مجمع کہہ دے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اسے خوبصورت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس میں سوراخ نہ رکھنے والا کون؟ اللہ. پھر بھی جب چاہے پانی برسانے والا کون؟ اللہ. زمین کو کہاں سے کہاں تک پھیلانے والا کون؟ اللہ. پھر اس پہ بڑے بڑے پہاڑوں کو لانے والا کون؟ اللہ. آخر میں اللہ فرماتے میرا بندہ اب تو ہوش میں آ جا، ایک بار توبہ کر لے، تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلنے میں دیر ہوگی مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. اب جو میں بات پر آ رہا ہوں جو ہمارے ملک منظر نے مجھے، میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کیا بولوں کیا کہوں کیا، کیونکہ بہت مرتبہ مالیگاؤں تقریباً میرے خیال سے 20 سال سے تو آتا ہوں گا مالیگاؤں، اور 20 سال سے آپ کی بھی ملاقات ہے. کمال یہ ہے قاری جلیل تمہارا تم جوان کے جوان ہی نظر آتے، اور یہاں ATM نے PTM تو بیوی کے سامنے کیا دھڑا دھڑ شعر پر شعر شعر پر شعر پڑے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے ملک منظر اور آزاد انور، میں آپ کو گجرات بلاؤں گا انشاءاللہ. ہاں کیونکہ یہاں میں نے دیکھا آپ کو وہ داد نہیں ملی، ہمارے گجرات کے سٹیج پہ ہوتے کہیں سے 100 کہیں سے 200 کہیں سے 500. یہاں تو یہ کون سا نگر؟ بہت کنجوس بھائی، بہت کنجوس بھائی. اچھا کنجوس اس میں نہیں کہ آپ نے پیسے نہیں دیے، نہیں بھی آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ نہ دیتے بھائی، 100 نہ دے 200 نہ دے 500 نہ دے، وہ مرضی آپ کی ہے. لیکن کوئی سبحان اللہ بولنے کے لیے بھی اتنی مرتبہ کہنا پڑے کہ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو. یہاں تک کہ میں نے وہاں کہا بھائی نعرے تکبیر کہو تو کم سے کم لگے کہ ہم زندوں میں بیان کرنے آئے، مردوں میں بیان کرنے نہیں آئے. تو ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دے اللہ اکبر، پیار سے کہہ دے. اب جو میں واقعہ سنا رہا ہوں نا، اس واقعے کو سننا، کڑی کو کڑی سے جوڑنا، سکون سے کڑی کو کڑی سے جوڑنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے گا. آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے آباد کون برباد کون، آباد کون اور برباد کون. میں کسی کو آباد کہوں میرے کہنے سے وہ آباد نہیں ہوگا، میں کسی کو برباد کہوں میرے کہنے سے وہ برباد نہیں ہوگا. لیکن مصطفیٰ جس کو آباد کہہ دے وہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا، اور مصطفیٰ جس کو برباد کہہ دے قسم پروردگار کی وہ برباد ہی برباد ہو گیا. میں ایک واقعہ بہت پیارا واقعہ، وہ ملک منظر کی اس شعر پر میں واقعہ سنا رہا ہوں. پورا مجمع سنے گا نہیں انشاءاللہ. مدینہ منورہ، اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کے بہت دور ایک گاؤں، چھوٹا سا گاؤں دیہات، وہاں ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام قبیلہ بنو تیم. بولو قبیلے کا نام قبیلہ بنو تیم. بھئی یہاں شور ذرا ختم کر دے، یہ میرے لیفٹ میں بالکل آواز ختم کر دے. پھر ایک مرتبہ سنو، مدینے کے بہت دور ایک دیہات ہے. بتاؤ دیہات میں وہ قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو تیم. وہاں سے 16 آدمی کی جماعت چلی، 16 آدمی کی جماعت قبیلہ بنو تیم سے چلی، مدینہ منورہ آ رہی، یعنی شہر میں آ رہے. وہ گاؤں میں قبیلہ بنو تیم، وہاں سے 16 آدمیوں کی جماعت چلی. اب یہ جماعت کی کیفیت سننا، ان میں کوئی بھی ایمان والا
ارے بولو ایمان والا نہیں، کلمے والا نہیں، اور ان کو ہمارے نبی سے ملاقات کرنا نہیں۔ یہ تو اس لیے چلے کہ مدینے میں کھجور کا بزنس ہے، مدینے میں کھجور کا بیپار ہے، مدینے میں زمین کا لینا دینا ہے، مدینے میں درختوں کا لینا دینا ہے، مدینے میں بڑے بڑے باغات ہیں۔ تو یہ 16 کے 16 کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، اپنے مقصد کے لیے یہ قبیلہ بنو تیم سے چلے۔ اچھا جب یہ وہاں سے چلتے تھے، اس زمانے میں جب بھی کوئی جماعت چلتی تھی، جیسے آج ماشاءاللہ امیر بنایا جاتا، اس وقت بھی امیر بنایا جاتا تھا، تو یہ 16 کے اندر ایک بہت اچھے جوان، ہٹے کٹے، توانا، تندرست، جن کا نام تھا قیس۔ پورا مجمع بولے گا نام کیا تھا؟ اور وہ قیس جو تھے نا، اتنا ایجوکیشن، اتنی تعلیم، یعنی وہ اتنا اچھا عربی زبان بولتے تھے، یعنی ان کے عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاقت، اور اتنے اشعار اور اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے پروفیسر عربی کے تھے، تو وہ بھی ساتھ میں، وہ ان کے امیر ہے۔ پھر بولو امیر کا نام کیا ہے؟ اور کتنے آدمیوں کی جماعت ہے؟ 16 آدمیوں کی جماعت ہے، اور یہ گاؤں سے چلی ہے، قبیلہ بنو تیم سے چلی ہے، اور مدینہ منورہ میں آئے، اور ان کے پاس ایمان، بولو ایمان نہیں ہے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، ان کے پاس احسان نہیں ہے، ان کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کوئی تڑپ اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ اپنے بزنس کے واسطے، اپنے کھجور کے واسطے، درختوں کے واسطے، زمینوں کے واسطے یہ آئے ہیں۔ اب برابر سمجھنا، یہ آ گئے، مدینہ آ گئے، اور ان کو جو بھی کاروبار کرنا تھا، جو بزنس کرنا تھا، جو کھجوروں کا کام کرنا تھا، جو درختوں کا کام کرنا تھا، جو باغات کا کام کرنا، جب سب کام ہو گئے تو ان میں آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ مدینے میں ایک ہے جو بہت اچھی عربی بولتے ہیں، جن کا نام محمد ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپس میں انہوں نے سنا، کیونکہ جہاں جہاں کاروبار کے لیے جاتے، جہاں بزنس کے لیے جاتے، جہاں بھی جاتے تو نام سنتے تھے، محمد 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 محمد، اور بہت اچھی عربی ہے، بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا قرآن ہے۔ تو ان کے جو امیر تھے نا، کیا نام ان کا؟ انہوں نے کہا کہ چلو وقت ہمارے پاس بہت ہے، ذرا محمد سے ملاقات تو کرے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ مقابلہ ہو جائے، دیکھ لے ان کی عربی اچھی یا میری عربی اچھی ہے، کیونکہ میرے پاس بھی عربی کا نالج ہے، اور ہم کہتے ہیں یہاں بھی ان کے پاس بھی عربی کا نالج ہے، تو ذرا آپس میں ایک مقابلہ ہو جائے۔ لیکن ایک محمد سے ملنا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو وہاں بتایا گیا یہاں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، سیدھے پہنچ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ 16 کے 16 آدمی آ گئے، اب صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا۔ اب جب پتہ چلا کہ مہمانان کرام آئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مہمانان کرام آئے ہیں، ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایمان والے ہیں یا نہیں ہے، یہ اسلام والے ہیں یا نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مہمانان ہیں اور قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں، آنے دو ملاقات کے لیے آنے دو۔ سارے صحابہ دائیں بائیں ہو گئے، یہ 16 کے 16 افراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب ان کے امیر جو تھے نا قیس، انہوں نے آ کر سیدھا کہا، محمد سنا ہے بہت اچھی عربی بولتے ہیں، بہت اچھی عربی بولتے ہیں۔ معلوم ہے اس وقت ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور کیا فرمایا، کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مجھے تو ہمارے نبی نے فرمایا میں امی ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو علوم کا سمندر بنایا تھا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو قیس کہ میں عربی میں آپ میرے سے مقابلہ کریں گے؟ ارے مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا یہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بولو نہیں، پڑھنا نہیں۔ پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کو لکھنا بھی ہم نے نہیں سکھایا، پڑھنا بھی نہیں سکھایا، لیکن آٹومیٹک ہم نے ساری دنیا کا علوم اور سمندر آپ کو بنا دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ قیس، کیا نام تھا ان کا، مجھے لکھنا پڑھنا، تو قیس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہم جہاں جہاں بزنس کے لیے گئے، جہاں جہاں کاروبار کے لیے گئے، جہاں جہاں تجارت کے لیے گئے، آپ کا نام آتا ہے محمد محمد محمد، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا کلام پیش کرتے ہو۔ تو ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا قیس وہ تو زبان میری ہے
کلام اللہ کا ہے. بولو سبحان اللہ. ارے بولو بولو سبحان اللہ بولو. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا وہ تو زبان میری ہے، کلام. وہ قیس کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، زبان آپ کی کلام اللہ کا، لیکن میں تو مقابلے کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو قیس شروع ہو جاؤ، پہلے تم پڑھو پھر میں پڑھوں گا. تو قیس نے کہا نہیں، میں مہمان ہوں، میں قبیلہ بنو تیم سے مہمان آیا ہوں، آپ پہلے پڑھیں گے، پھر آپ جو پڑھیں گے اس کا توڑ میں پیش کروں گا. آپ پڑھتے جائیں گے، میں اس کا توڑ پیش کرتا جاؤں گا، تاکہ خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ زیادہ عربی جانتے یا میں زیادہ عربی جانتا. اور صحابہ کرام سب کے سب جمع ہیں اور بڑی عجیب انداز میں گفتگو سن رہے. ہمارے نبی نے سب کو کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. ارے بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا. سننا سب جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. سب پڑھے فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھا سننا میرے بہت پیارے مالیگاؤں والوں، سنو. ہمارے نبی یہاں پر رکے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے تھا. اب ہمارے نبی نے چہرہ انور اٹھایا تو جو قیس تھے نا، ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. بولو سبحان اللہ. ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے کہا پڑھو، میں نے پڑھا، تمہارا تو پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. ارے تمہارے ساتھیوں کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. قیس نے کیا کہا معلوم؟ محمد ایک بار اور پڑھنی تھی، ایک بار بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. میری آواز نہیں آ رہی، بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا، اور جب ہمارے نبی نے گردن مبارک جھکائی اور پھر پڑھنا شروع کیا، الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، جب ہمارے نبی اسی آیت پر آیا، پورا مجمع پڑھے گا، اسی آیت پر ہمارے نبی آئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر رکے، ہمارے نبی نے دیکھا قیس پورے تڑپ رہے ہیں، ان کا بدن کانپ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کتنی ٹھنڈ آ گئی ہو، پورا بدن کانپتا ہے. ہمارے نبی کہتے کیا ہوا قیس؟ ایک بار اور سنا دیجیے. بولو کتنی مرتبہ ایک بار آخری پھر میں نہیں کہوں گا، ایک بار آخری مرتبہ سنا دیجئے نا. اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. سب بولیں گے کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر آئے، جیسے رکے سامنے دیکھا قیس یتململ، عربی زبان میں یتململ، اب تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے قیس تڑپ رہے ہیں. تڑپتے کہا محمد فیصلہ کر لیا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کلام ہے تو اوپر والے کا کلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کیا کہا معلوم قیس نے؟ پیارے نبی جان نکل جائے، روح نکل جائے، اس سے پہلے میں اور میرے ساتھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. بس اتنا کہا اور پورا مجمع کھڑا ہوا اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ گاؤں سے. ایمان تھا ان کے پاس، اسلام تھا ان کے پاس، پیارے نبی کی محبت تھی ان کے پاس.
صرف سورہ رحمان کی چند آیتیں سنی، پوری زندگی بدل گئی۔ میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کے گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوں گے، کم سے کم 2 قرآن۔ ہم سب کے غریب ہو یا امیر ہو، کم سے کم 2 قرآن ہمارے گھر میں ہوں گے۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، یہ ہمارے 9:20 ہو رہی ہے، صبح بھی 9:20 ہوئی تھی، یہ 12 گھنٹے میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ ہم نے 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا میرے دوستو؟ میں قسم کھاؤں گا مولانا جلیل صاحب، اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا، یہاں وہ مجمع بیٹھا ہے جن کے چہرے بتاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، میں کل کی بات نہیں کرتا، یسٹرڈے نہیں، ٹمورو کل کیا ہوگا نہیں، کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہوگا۔ میں صرف آج کے 12 گھنٹے کے بارے میں پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم بہت سے بیٹھے ہوں گے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا۔ ٹچ سمجھتے ہو نا؟ اچھا، ٹچ کرنا بھی دور کی بات، قرآن پاک کو یہ 12 گھنٹے میں ایک بار بھی محبت سے دیکھا نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ مت کر، محبت سے دیکھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج یہ لیپ ٹاپ کا زمانہ، اب سننا میں بات پر آ رہا ہوں، لیپ ٹاپ کا زمانہ اور کمپیوٹر کا زمانہ، یہ مائک سسٹم ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے موبائل، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا فیس بک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا ATM، ہمارا PTM، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے ہم جو راستے میں گاڑیاں دیکھ رہے ہیں نا بھائی، 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، بڑے بڑے ٹرک کو دیکھ رہے، بڑی بڑی ٹرینیں دیکھ رہے، بڑے بڑے ہوائی جہاز کو دیکھ رہے ہیں۔ سچ بتاؤ، یہ سب ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟ یہ پیٹرول، یہ ڈیزل، یہ گیس، یہ ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام آئے تھے اور آ کر پوچھا تھا، اللہ کے رسول، ایک وقت آئے گا آپ اللہ کو پیارے ہوں گے، آپ اللہ کی رحمت میں جائیں گے، اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد زمانہ بدلے گا، پھر اور کوئی زمانہ آئے گا، پھر اور کوئی زمانہ آئے گا، پھر اور کوئی زمانہ آئے گا، زمانہ کرتے کرتے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا، کیسا بھی زمانہ آئے، کیسا بھی زمانہ آئے، زمانہ بدلتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، لوگ بدلتے جائیں گے، کلر بدلتے جائیں گے، کھانے کا اعتبار بدلتا جائے گا، پینے کا اعتبار بدلتا جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا سنو، قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچا دینا، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے پکڑ لیا 2 چیزوں کو، نبی کی زبان مبارک ہے، وہ آباد ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے یہ 2 چیزوں کو توڑا، جس نے یہ 2 چیزوں کو نہیں سمجھا، نبی فرماتے ہیں برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام بہت سارے بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کون سی 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بعد والوں کو بتائیں۔ کرتے کرتے ہمارے کانوں تک یہ آواز آئی کہ ہمارے نبی نے ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہمارے نبی نے فرمایا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بولو نمبر 1۔ اور وہ قرآن ہمارے گھر میں تو ہے، لیکن قرآن پاک ہم نے پڑھا کیا معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے، یعنی آپ لوگوں نے بڑے بڑے قاریوں کا نام سنا ہوگا، قرات سبا میں، قرات عشرہ میں، یا قرات کے میدان میں بڑے بڑے قاریوں کا نام سنا ہوگا۔ اس میں ایک امام کا نام آتا ہے امام علی کیسائی۔ کیا نام ہے؟ امام علی کیسائی۔ وہ ان کے بارے میں لکھا 20-22 سال کی عمر، اور وہ جانوروں کو چرا رہے۔ بھائی کوئی گاؤں ہے، کوئی قریہ ہے، کوئی دیہات ہے، اس میں امام علی کیسائی غریب کے بچے ہیں،
18-20-22 سال کی عمر ہے اور وہ جانوروں کو چرا رہے. بولو کس کو چرا رہے؟ اور اسی گاؤں میں ایک ماں اپنے بچے کو دھمکا رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ جا بیٹا قرآن پڑھنے جا، جا بیٹا. ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو جا جا بیٹا قرآن پڑھنے جا، اور بیٹا کچھ ضد کر رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں جانا. تو ماں نے ایک آدھ تھپڑ بھی مارا اور پھر ماں نے کہا بیٹا قرآن پڑھنے جا، نہیں تو بڑا ہو کر اس کی طرح رہے گا جیسے یہ جانوروں کو چراتا ہے نا، تو بھی اسی طرح جانوروں کو چراتا ہوگا. امام علی کسائی نے بولو یہ سنا کہ آج لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا تو اس کی طرح بنے گا. یعنی نہ پڑھنے والوں کو میرے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، میرے ساتھ اس کو مماثلت بتایا جاتا ہے. بس امام علی کسائی نے وہیں سے ارادہ کیا. 18-20-22 سال کے جوان تھے، ایک پکا ارادہ کیا، سارے جانوروں کو اپنے مالک کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کو پڑھنا 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 کہ آج دنیا کہتی ہے کہ عربی کا گرامر ہو، عربی کا نحو ہو، عربی کا صرف ہو، عربی کی بلاغت ہو، عربی کی فصاحت ہو، عربی کی منطق ہو، یا قرآن پاک کی تجوید ہو. پوری دنیا کہتی ہے کہ بڑا امام اگر کوئی نظر آتے ہیں تو امام علی کسائی نظر آتے ہیں. اچھا بات ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ امام کسائی میں بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے. آج جو ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا قرآن پاک، میرے دوستوں 12-12 گھنٹے کی بات نہیں کرتا ہوں، 15-15 دن تک ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوتا، ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی ہے، ہمیں قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں زبانی نہیں ہوتی ہے، ہمیں آیت الکرسی یاد نہیں ہے، ہمیں سورہ واقعہ یاد نہیں ہے، ہمیں سورہ ملک یاد نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی میرا امتی سورہ واقعہ پڑھتا جائے گا، اپنے بچوں کو پڑھاتا جائے گا، قیامت آئے گی. نبی فرماتے کبھی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا. بولو سبحان اللہ. اور جو سورہ ملک رات کو پڑھتا جائے گا، اپنے بچوں کو پڑھاتا جائے گا، ہمارے نبی گارنٹی دیتے ہیں دنیا قبر میں جائے گی، ہو سکتا عذاب میں جائے، مگر جو سورہ ملک پڑھتا ہوگا قبر کا عذاب اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. لیکن میرے پیارو، ابھی امام کس کی بات کر رہا تھا؟ امام علی کسائی. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا، بڑے امام تھے، لمبا چوڑا جنازہ، جگہ نہیں لوگوں کو میدان میں کھڑے ہونے کی. خیر دفن ہو گئے. بولو امام علی کسائی دفن ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیف فعل بک ربک؟ کہا میرے استاد امام علی کسائی، کیف فعل بک ربک؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا غفرنی ربی. بولو سبحان اللہ، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بولو میرے اللہ نے مجھے. تو وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں معاف کر دیا مطلب سب معاملہ کلیئر ہو گیا. کہا کلیئر نہیں ہو گیا، اس سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا خود مصطفیٰ میری قبر میں آئے تھے. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری قبر میں آئے تھے، اور میری قبر میں آ کر مجھے کہا میں مصطفیٰ، تو میرا امتی، تم علی کسائی ہو نا؟ ہمارے نبی نے پوچھا تم علی کسائی ہو؟ او امام کسائی خواب میں کہتے اپنے اسٹوڈنٹ کو میں نبی کے گلے لگ گیا، میں نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا، میں نے کہا کہ قبر میں آپ کا دیدار ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں دیدار تو ہو گیا، مگر میں تیرا قرآن سننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. تیرا قرآن پڑھ جہاں سے پڑھتا میرا امتی پڑھ لے. آج بھی لکھا ہوا ہے سورہ صافات. بولو سورہ. امام علی کسائی نے پڑھنا شروع کر دیا. صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. امام علی کسائی کے بارے میں لکھا یہاں تک پڑھے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا علی کسائی ٹھہر جاؤ میں جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا علی میں تیرا قرآن سننے آئے تھے، میں جا رہا ہوں. اور قیامت کے دن جب ساری امت
امت جمع ہوگی، اے علی کی سائی تیرے پاس قرآن پڑھا کر میں ساری امتوں پر فخر کروں گا. بولو سبحان اللہ. کیا شان ہوتی ہے قرآن والوں کی. لیکن یہ پورا مجمع میں 80% وہ بیٹھے ہیں جن کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں. میرے دوستو کیا قصور ہوا، کیا غلطی ہو گئی کہ ہم کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں.